بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ بڑا بابرکت ہوتا ہے، بڑا مقدس ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر جتنے قرآن کریم ختم کیے جاتے ہیں، پورے کیے جاتے ہیں، اس رمضان المبارک کے مہینے میں جتنے قرآن مکمل ہوتے ہیں اور جتنی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اتنی کسی ماہ کے اندر نہیں کی جاتی۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں اور سب مرد حضرات کیا ہے اس مہینے کے اندر خوب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم اپنے اعمال کو بڑھا دیں، اعمال میں اضافہ کر دیں۔ تو یہ دیکھنے کو بہت زیادہ ملتا ہے کہ رمضان مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ کی جاتی ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں جو قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس مہینے کے اندر جب قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں، پہلے زمانے کے اندر تو جب بچوں کی، ہماری ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی قرآن کریم پورا ہوتا تھا، ختم ہوتا تھا، تو کیا ہے مٹھائیاں تقسیم ہوتی تھی، بڑے خوشی کا ماحول ہوتا تھا گھروں میں۔ لیکن آج کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ قرآن کریم مکمل ہوا ہے۔ حالانکہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب قرآن کریم مکمل ہو تو کیا ہے سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ گھر کے ایک فرد کا قرآن پورا ہوا تو ماں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، سب کو خوشی ہونی چاہیے قرآن کریم کے مکمل ہونے پر، کیونکہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے اجر اور بڑے ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اختتام پر رکھے ہیں، اور اس قرآن کریم کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ دعا قرآن کریم کے اختتام پر قبول کی جاتی ہے۔ خود کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندے کا قرآن مکمل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں کہ میرے بندے مانگ جا کیا ہے وہ دیا جائے گا۔ جیسے کوئی کام کو بچہ مکمل کر لیتا ہے، پھر کیا ہے ان کے سرپرست، ان کے والد ان کو لیے انعام دیتے ہیں کہ بیٹے مانگ، بتا میں تمہارے لیے کیا دلواؤں، تم نے کام مکمل کر لیا، تم نے کیا ہے اپنے کیا ہے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ ایسے ہی جب ہم قرآن کو، اللہ کے کلام کو مکمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں مانگ، تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ تو اس قرآن کے مکمل ہونے پر دعا قبول کی جاتی ہے، دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو اس رمضان مبارک کے میں قرآن کی جو تلاوت ہو رہی ہے، یہ ویڈیو مجھ کو پہلے بنانی چاہیے تھی، کیونکہ اب آپ تک بہت سی ہماری مائیں بہنیں مستورات قرآن کریم مکمل کر چکی ہوں گی، ایک دو، تو ویڈیو پہلے بننی چاہیے تھی۔ لیکن کیا ہے دیر سے بنی تب بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ ابھی تو رمضان مبارک کا کافی کیا ہے وقت باقی ہے، تو ابھی تو اور قرآن بھی آپ کی مکمل ہوں گی۔ تو جب آپ کو قرآن مکمل ہوئے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس بات کو یاد رکھیں۔ قرآن کریم جب کیا ہے مکمل ہو تو تین باتوں کا لحاظ رکھنا ہے، تین باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ویسے تین بات آپ کو بتانی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے قرآن کریم جب کیا ہے مکمل ہو تو ہمارے پاس یہ کیا ہے قرآن کریم ہے، قرآن ہے۔ جب کیا ہے قرآن مکمل ہو تو سب سے پہلے جو قرآن مکمل ہوتا ہے یہ کیا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من الجنۃ والناس تک کیا ہے یہ قرآن من الجنۃ والناس۔ اس کے بعد کیا ہے ہم کو یہیں تک پڑھ کر نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ دوبارہ سے قرآن کو شروع سے کیا ہے ہم کو پڑھنا ہے۔ شروع سے کیا قرآن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس کو پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک قرآن کریم کو مکمل کرنا ہے۔ یہاں قرآن کو ختم کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو دوبارہ شروع کر دیا، تاکہ اللہ کی طرف سے دوبارہ اس کلام کو پورا کرنے کی توفیق ہمیں مل جائے۔ تو قرآن کریم کو کیا ہے واولئک ھم المفلحون تک کیا ہے قرآن کو مکمل کرنا ہے۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات جو قرآن کریم کے مکمل ہونے پر ہمیں یاد رکھنی ہے وہ ہے اس کی دعا، کہ قرآن کریم جب مکمل ہو تو دعا کون سی پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھو یہ قرآن کریم کے آخر میں دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے، کہ یہ ہے آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم۔ یہ
چھوٹے چھوٹے الفاظ میں، باریک باریک الفاظ میں دعا لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ہماری مستورات، ہماری مائیں اور بہنیں جو کیا ہے قرآن کریم پڑھتی ہیں، ان پہ ایک دعا نہیں پڑھی جاتی۔ اس لیے کیا ہے، اگر یہ دعا نہیں آتی، نہیں پڑھی جا رہی ہے کیونکہ باریک الفاظ ہیں، تو کیا ہے ایک دعا اور آگے لکھی ہوئی ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے کہ دعا ہے ختم القرآن، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم، یہ دعا ہے، اس کو پوری پڑھ سکتے ہیں، اس کو کیا پوری پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان دعاؤں میں سے، دونوں دعاؤں میں سے جس دعا کو پڑھنا چاہیں، قرآن کریم کی دونوں دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ دونوں دعا ہر ایک قرآن کا پاک میں نہیں لکھی ہوئی ہوتی۔ میرے پاس جو قرآن ہے جس میں تلاوت کرتا ہوں، یہ قرآن تو پھٹا ہوا ہے، وہ قرآن میرے پاس موجود ہے، اس میں دونوں دعا موجود نہیں تھی، اسی لیے کیا ہے میں نے یہ قرآن کسی کے پاس سے لیا اور پھر کیا ہے اس میں نے دعا یہ آپ کے لیے دکھائی، یہ دونوں دعا موجود ہیں، اس لیے ان دونوں دعاؤں کو کیا ہے پڑھ لیں۔ تیسری بات جو لحاظ رکھنا ہے ہمیں قرآن کریم جب ہمارا مکمل ہو، وہ ہے کہ جو قرآن کریم کے اندر 14 سجدے آتے ہیں، 14 سجدے آتے ہیں، ان پہ لکھا ہوا ہے سجدہ۔ اگر ہم کو معلوم نہیں ہے کہ سجدے کہاں ہیں، کیونکہ بہت سی ہماری مائیں بہنیں اور بچیاں ایسی ہوتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا سجدے کہاں ہیں۔ جب ان کو معلوم ہے جن کو، وہ تو فوراً کر لیں گے۔ جب قرآن بہتر صورت یہی ہے کہ جب سجدہ آئے فوراً کیا ہے سجدہ کر لو، سجدہ کر لو۔ لیکن تب کیا ہے قرآن کریم کا سجدہ نہیں کیا، ہماری بچیوں کو پتہ نہیں ہے قرآن کریم سجدہ کہاں ہوتا ہے۔ قرآن میں 14 سجدے ہیں، تو اگر آپ نے وہ سجدے نہیں کیے ہیں قرآن کریم کو مکمل کرنے کے بعد، کیا ہے وہ 14 سجدوں کو کر لیں، تو آپ کا کیا ہے 14 سجدے ادا ہو جائیں گے۔ یہ تین باتوں کو کیا لحاظ رکھنا ہے، ایک کیا دعا پڑھنی ہے قرآن کریم کی، ایک کیا ہے قرآن کریم کا اختتام اولئک هم المفلحون پر جا کر کرنا ہے، اور تیسری بات 14 سجدے کرنے ہیں۔ اس کے بعد دعا مانگ کر کیا ہے آپ کا قرآن کریم کا کیا ہے اختتام ہو جائے گا۔ ان تین باتوں کا لحاظ خاص طور سے رکھنا ہے۔